محترم ناظرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جب اللہ تبارک و تعالی اسے طاقت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایک نشہ اس کے اندر طاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے، اور اس ظلم و زیادتی کرنے کے وقت میں وہ اس بات کو بھی نہیں دیکھتا کہ میرے ظلم کا شکار ہونے والا میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے یا کوئی اور۔ وہ ایک نشہ ہوتا ہے، اس نشے کی مدہوشی میں انسان بہت حد تک گر جاتا ہے، اور بعض اوقات مظلوم انسان اس کی آہ نکلتی ہے، اور جب یہ آہ فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی بد دعا کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ہم میں کا ہر انسان اپنے تئیں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، جہاں ہمارا بس چلتا ہے، دوسروں پر کچھ نہ کچھ ظلم و زیادتی کر بیٹھتے ہیں، لیکن بعض اوقات سامنے والا برداشت کر لیتا ہے، بعض اوقات سامنے والا نظر انداز کر دیتا ہے، بعض اوقات اس کے لیے یہ ظلم ناقابل برداشت ہوتا ہے تو بد دعا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک ویڈیو ہے، مصر کا ایک بندہ، مصر کا ایک مسلمان مظلوم ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اپنے بھائی کو خطاب کرتا ہے، اور کیا خطاب کرتا ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کئی اعتبار سے اس میں نصیحت ہے، اس لیے ہم اس ویڈیو کو، اس کا ترجمہ اور اس انسان کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی سے خطاب کرتے ہوئے شوف اخويا، دي تعب. شايف الناس دي كلها جايه تغسل نفسها من الذنوب. انت بتحمل على راسك ذنوب. انت خنت الامانه وخدت بيتي، تقوم دوختني في بلاد العالم، عايز ارجع بلدي مش عارف. انا مش هدعي عليك في المكان ده، مش هدعي عليك، انا هدعي لك الله يصلحك، الله يعين الغشاوه اللي على عليك، الله يوسع عليك وتشوف. انت ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيد. انت كنت شاطر وخدت البيت، بس لو انت شاطر ما تموتش، عشان انا ان شاء الله هموت وان شاء الله هنتظرك. کرتا کہتا ہے، دیکھ میرے بھائی، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہاں اتنے سارے لوگوں کو جن کی بھیڑ جمع ہے، تمہیں پتا ہے یہاں پر لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اپنے گناہوں کو دھلوا دیں، اور ایک تم ہو کہ اپنی نادانی اور حماقت سے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد رہے ہو، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ مزید بڑھا رہے ہو۔ تم نے میرے ساتھ خیانت کی، تم میرا گھر ہڑپ کر بیٹھے ہو، تم نے اتنی بڑی دنیا میں مجھے بے آسرا چھوڑ دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے ملک آ کر کہاں رہوں۔ اے میرے بھائی، اس مقدس ترین سرزمین پر میں تمہارے لیے بد دعا کر کر تمہاری زندگی کو اجیرن نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے برعکس اس عظیم کعبۃ اللہ کے پہلو میں کھڑے رہ کر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہاری اصلاح فرمائے، تمہیں راہ راست پر لائے، تمہاری آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے اسے دور کرنے میں، اسے ہٹانے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کا معاملہ کرے۔ میرے بھائی، تم نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے اور تم نے یقینی طور پر میرا گھر، میرے سر کی چھت چرا لی ہے، اور تم اس کو اپنی چالاکی سمجھ رہے ہو، اور اس چالاکی پر تم خود اپنی ہی پیٹھ تھپتھپا رہے ہو۔ اگر تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے اور موت کبھی تمہارا پیچھا نہ کرتی، تب تو یہ تمہاری چالاکی بڑی کامیاب چالاکی ہوتی اور واقعتاً تم بڑے چالاک انسان سمجھے جاتے۔ جبکہ میرا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں آج نہیں کل مر جاؤں گا اور پل صراط پر تمہارا انتظار کروں گا۔
اگر تمہارے اندر اپنے رب سے لڑنے کی ہمت و جرأت ہے تو اس سے لڑ لو. تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو اپنے رب سے کہہ لو. وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون، حق کیا ہے، باطل کیا، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. اے میرے بھائی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس جرم کی پاداش میں جہنم میں داخل نہ ہو جاؤ. میرے بھائی، جہنم ناقابل برداشت ٹھکانہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس کی گرمی تو گرمی، اس کی سردی بھی ناقابل برداشت ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کا حصہ نہ بن جاؤ. اے میرے بھائی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹا دے. اللہ تیری دینی، ایمانی، اخلاقی سمجھداری تجھے واپس کر دے. اللہ تیری صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور برائی سے تجھے محفوظ رکھے. میرے بھائی، جلدی کرو، انصاف اور حق کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو. اس وقت ہم دونوں بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم دونوں انشاءاللہ پل صراط کے پاس ملاقات کریں گے. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ جو تم نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے، نہ میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ میری فیملی تمہیں معاف کرنے والی ہے. یہ فائل اب میں فرش کی عدالت سے اٹھا کر عرش کی عدالت میں سبمٹ کر رہا ہوں. میں اپنے رب کے حوالے اس کو کرتا ہوں. میں کائنات کے رب کو اپنا جج بناتا ہوں. وہاں ایک طرف تم ہوں گے، دوسری طرف میں ہوں گا، اور فیصلہ کرنے والا ہمارا رب ہوگا، اور میں اپنے رب سے اپنا حق حاصل کر رہوں گا. محترم ناظرین، یہ وہ کچھ باتیں تھی جو اس بندے نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر کہی. میرے اور آپ کے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا مال چھینتے ہیں، کسی ناجائز چیز پر ہم قبضہ جماتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر میرے اور آپ کے لیے اس طرح کا کوئی پیغام بھیجے. کیونکہ یہ بندہ اپنے بھائی کو میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کہہ کر اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو یاد دلا رہا ہے، اس کو ڈرا رہا ہے، اس کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، جہنم کی بات کر رہا ہے اور خیر کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دے رہا ہے. اگر وہ بھائی میں ذرہ برابر بھی حق کو قبول کرنے کی اس کے اندر ہمت اور جرأت ہے تو اس کو اپنے اس بھائی کی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر واقعتاً اس نے ظلم کیا ہے تو اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر مظلوم انسان اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے ظالم کو اس طرح کا کوئی میسج بھیجے. عین ممکن ہے رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست آواز دے اور ایسی بد دعا کرے جو میرے اور آپ کی زندگی کو اجاڑنے، میرے اور آپ کی آخرت کو برباد کرنے کا سبب بنے. لہٰذا ہم مظلوموں کی بد دعا سے بچیں. کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے تو اس سے جا کر اپنا معاملہ صحیح کر لے، درست کر لے. اگر کوئی چیز اس کی ہم نے ہڑپ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اس کو واپس کرے تاکہ کل قیامت میں اللہ تبارک